واحدہ، اور تھے لوگ ایک جماعت، فاختلفوا، اختلاف انہوں نے ڈالا، موحدین نے نہیں ڈالا، بدعمل لوگوں نے اختلاف ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے مسئلہ توحید کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، شرک کی تردید کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون، یہ آیت بہت جگہ آئی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہی آیت میں سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑی سی، یہ آیت، یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ ہے۔ تین باتیں اس مضمون سے نکلتی ہیں۔ پہلی، اختلاف کن لوگوں نے ڈالا، ٹھیک ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا، اختلاف ڈالا باغی عالموں نے، غلط کار لوگوں نے اختلاف ڈالا۔ دوسری بات، اختلاف کب کیا گیا؟ اختلاف توحید واضح ہونے سے پہلے نہیں کیا گیا، ہاں توحید واضح ہونے کے بعد اختلاف کیا گیا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید آ گئی، علم واضح ہو گیا، لوگوں کو مسئلہ توحید کی سچائی بھی معلوم ہو گئی تھی، سمجھ آئی ہے، اس کے بعد علماء سو نے اختلاف ڈالا ہے۔ اور ڈالا کیوں؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ تیسری بات، اختلاف کیوں کیا گیا؟ علماء سو نے محض ضد و اناد کی وجہ سے، محض دنیاوی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے، سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، مال پیسہ نذرانے تحفے بٹورنے کے لیے، یہ اختلاف اس وجہ سے کیا گیا تھا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ تین باتیں۔ اب یہی بات میں آپ کو زیادہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا آپ کا ذہن کشادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ بقرہ ہے میرے سامنے، اس کی آیت نمبر 213 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھے، ایک جماعت۔ کون سی جماعت تھی؟ موحدین کی، توحید کی جماعت تھی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے اندر یہی بات بیان فرمائی کہ لوگ کیا تھے؟ ایک جماعت تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتارا ساتھ ان کے کتاب کو، بالحق کی ساتھ حق کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ نبی فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے، فی مختلفوا فیہ، بیچ ان امور اختلافیہ مذہبیہ کے جو انہوں نے اختلاف ڈالا، توحید کے اندر اختلاف ڈالا نا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، آگے اللہ نے فرمایا اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس واضح دلائل۔ واضح دلائل سے مراد کیا ہے؟ توحید کے دلائل ان کے پاس آگے۔ جب توحید کے دلائل ان کے سامنے آگے، اس کے بعد انہوں نے کیا ڈالا؟ اختلاف ڈالا۔ یہ دوسری بات یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ اختلاف کب کیا گیا؟ توحید واضح ہونے کے بعد، جب توحید کی سچائی بھی معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، بغین کا معنی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، سمجھ آئی ہے؟ یہ سورۃ بقرہ ہے کہ اختلاف کون ڈالتا ہے؟ بد عمل لوگ اختلاف ڈالتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اب یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر بھی بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس علم، آ گیا واضح دلائل، بغین بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ سورۃ شورى کے اندر بھی یہی مضمون آتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفرقہ انہوں نے ڈالا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا اپنے ذہن کشادہ کرنا ہے۔ نبیوں کا قصور تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نبیوں نے اختلاف ڈالا ہے؟ نبیوں نے اختلاف نہیں ڈالا۔ جو حق بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں ڈالتا، سمجھ آ گئی بات؟ اللہ نے فرمایا اختلاف انہوں نے ڈالا، وہ بدعمل لوگ تھے جو، اور ڈالا بھی کب؟ جب توحید واضح ہوگی۔ اور کیوں ڈالا؟ صرف دنیاوی ریاست حاصل کرنے کے لیے، سرداری حاصل کرے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ پتہ بھی تھا توحید سچ ہے، پتہ بھی تھا جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ سر رستہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، لیکن باوجود اس کے ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے کیا ڈال دیا؟ اختلاف ڈال دیا۔ بالکل آج فرقہ واریت کی کسی کو تعریف نہیں آتی، اور کوئی نہیں کر سکتا آج فرقہ واریت کی طرح۔ فرقہ واریت پھیلانے والا آج اس مولوی کو کہا جاتا ہے جو حق بیان کرتا ہے،
سمجھو وہ کیا ڈال رہا ہے؟ فرقہ واریت کو فساد ڈال رہا ہے، وہ فتنے پھیلا رہا ہے، وہ شر پھیلا رہا ہے وہ زمین کے اوپر، سمجھ آئی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ اپنی قوم کو شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ دی نا، توحید کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو قوم کیا ہو گئے؟ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ فریقان یختصمون، دو فرقے بن گئے، یختصمون کے وہ آپس کے اندر جھگڑنے لگے تھے، مخالفت شروع ہوگی، جھگڑنے لگے، سمجھ آئی یہ بات؟ اختلاف حضرت صالح علیہ السلام کا قصور تھا؟ کوئی لگائے وہاں فتویٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سارے کا سارا اختلاف ڈالا تھا؟ لگائے کوئی ادھر فتویٰ جا کے حضرت صالح علیہ السلام نے علیہ باللہ یہ فتنہ پھیلایا تھا کہ قوم محبت کے ساتھ رہ رہی تھی اور جھگڑے شروع ہو گئے حضرت صالح کی تبلیغ کی وجہ سے؟ جس طرح آج عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گردی کی صحیح تعریف نہیں نہ کر سکا، ظالم دہشت گرد بھی خود ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا، اور دہشت گردی کی تعریف آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا صحیح کہ اصل دہشت گرد ہے کون۔ دہشت گرد اس کو کہا جاتا ہے نا جو حق کے لیے اسلحہ اٹھا لے اور کافروں کی گردن اڑانے لگ جائے، وہ دہشت گرد ہے، سمجھ آئی ہے؟ اور جو مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو گرا رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کے اندر سور کا گوشت پھینک رہے ہیں، شراب پھینک رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے ان کی نظروں کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ دہشت گرد ان کے نزدیک مسلمان بنتا ہے، ہمیشہ دہشت گرد ٹیررسٹ ان کے نزدیک اسلام کو ماننے والا بنتا ہے۔ بالکل آج تک فرقہ واریت کی کوئی صحیح تعریف نہیں پیش کر سکا۔ جو توحید بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فسادی ہے مولوی۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ بیان کر رہا ہے ڈٹ کے، کہتے ہیں یہ فسادی ہے۔ اس کے مقابلے میں قادیانی اپنی ساری کی ساری اپنے وہ فتنے کتابوں کے ذریعے پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں، وہ ان کے نزدیک وہ شر نہیں پھیلا رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں بڑے سٹیج کے اوپر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں بڑے سٹیج کے اوپر، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں ان کے کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی وکالت کر رہا ہے، اس کو فوراً ایک دن کے اندر پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور اگلے دن ملتا ہی نہیں ہے، بعد میں لاش ہی ملتی ہے، جی پولیس مقابلے کے اندر مارا گیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ حال ہے آج دنیا کا، آج یہ حال ہے۔ حق بیان کرنے والے کے اوپر ہمیشہ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ اختلاف اس نے ڈالا۔ آج گنگا الٹی بہ رہی ہے یہاں پاکستان کے اندر، پاکستان کے ہر جگہ کے اندر حق بیان کرنے والے کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کے اختلاف بد عمل لوگ ڈالتے ہیں، اختلاف مشرکین ڈالتے ہیں، جو قبر پرست ہے اختلاف اس نے ڈالا ہے، موحد نے اختلاف نہیں ڈالا۔ ہم نے تو صرف یہی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، سمجھ آئی ہے؟ ہم نے تو صرف یہی کہا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، ہم نے تو یہی کہا ہے۔ اور ہمیں ہمارے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اختلاف ڈال رہے ہیں، اور غیر و غیر تو ایک طرف رہے، جو ہے نا جنہوں نے ایک اتحاد کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان کی مسجد کے اندر جا کے اگر کوئی آپ صاف لفظوں میں توحید بیان کر دو نا، وہ بھی کہتے ہیں نا حضرت یہ کام نہ کرنا، ہمارا جماعت ٹوٹ جائے گی، اختلافی مسئلہ ہے، فتنہ پھیل جائے گا، یہ شر پھیلتا ہے اس سے، تو آپ یہ اختلافی مسئلے نہ کریں، یہ بس فضائل بیان کریں، ان کے سامنے فضائل بیان کریں، سمجھے، میٹھی میٹھی باتیں کریں، قصے کہانیاں بیان کریں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے، سمجھائیے کہ نہیں؟ یہ بیان، یہ تانا دیا جاتا ہے آج۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھ آئی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، علامہ اقبال کہہ گئے، سمجھ آئی ہے، آخری پیغمبر 40 سال کا عرصہ گزارا، لوگ کیا کہتے تھے میرے پیغمبر کو؟ صادق و امین کہتے تھے، دور سے میرے پیغمبر جاتے تھے، لوگ اشاروں سے کہتے تھے وہ دیکھو مکہ کے اندر سب سے بڑا سچا جا رہا ہے، وہ دیکھو امانت دار جا رہا ہے۔ 40 سال کے بعد جب مقصد بھیجنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سر پہ ختم نبوت کا تاج جب سجایا، اور پیغمبر کو حکم ہوا چل میرے پیغمبر جس مقصد کے لیے بھیجا تھا آج وہ اعلان کر، شروع کر،
صفا پہاڑی پہ چڑھے، ٹھیک ہے، جب چڑھ کے سارے قبائل کو آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کو آواز دے کے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اعلان بھی کیا میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کسی نے پتھر اٹھا کے نہیں مارا تھا اس اعلان کے اوپر۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا نا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، سب سے پہلے پتھر کس نے اٹھا کے مارا؟ وہ جو چچا تھا بولا، اس نے مارا۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے پیغمبر نے جب پہلے دن توحید بیان کی، پہلے دن ہی اختلاف پڑ گیا تھا، پہلے دن ہی لڑائیاں شروع ہو چکی تھی، پہلے دن ہی خون سے لہو لہان ہو چکے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں ایک روایت پڑھتا ہوں نا، خدا کی قسم میرا رونا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں لا الہ الا اللہ نعرہ لگاتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیچھے ایک لمبی چادر والا جس کی چادر زمین سے گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، وہ پتھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا ہے، پیچھے سے زور زور سے مار رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یار یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے جو پتھر مار رہا ہے، ابو لہب ہے یہ۔ اتنی مخالفتیں ہوئی تھی اس توحید کی خاطر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گالیاں برداشت کی تھی، سارے فتوے برداشت کیے تھے، کس کے لیے؟ یہ سارے اللہ کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبروں سے بھی زیادہ اپنی توحید پسند ہے، یاد رکھنا۔ اللہ خود کہتے ہیں میرے پیغمبروں، ٹھیک ہے ساری مخلوق میں تم میری لاڈلی مخلوق ہو، تم میرے پسندیدہ ہو، لیکن تم سے بھی زیادہ مجھے عزیز جو ہے وہ میری توحید ہے۔ میری توحید کو بیان کرنے کے اندر اگر تمہیں گالیاں کھانی پڑے، گالیاں سننی پڑے، سن لینا، خون بہانا پڑے بہا دینا، ٹھیک ہے، جان دینی پڑے دے دینا، قتل ہونا پڑے ہو جانا، شہید ہونا پڑے ہو جانا، لیکن میری مسئلہ توحید کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کسی نبی نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، سمجھ آئی ہے؟ کسی نبی نے اپنا گلا اتروا دیا، اپنی گردن سر تن سے جدا کروا دیا، کتنی کتنی نبیوں کے اوپر مشکلات ہوئی، لیکن اللہ کی توحید کے اوپر آنچ نہیں آنے دی کسی نے۔ اختلاف کون ڈالتے ہیں؟ بدعمل لوگ اختلاف ڈالتے ہیں۔ اب کوئی یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جی مشرکین تو پہلے سارے مکے والے محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ اختلاف ڈل گیا، وہاں کوئی نہیں کہتا۔ ہمیشہ آج 14 صدیوں کے بعد شیطان نے یہ الٹی پٹی پڑھا دی ہے کہ اختلاف جو ڈالتا ہے وہ حق بیان کرنے والا اختلاف ڈالتا ہے، حالانکہ قرآن کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں اصل جو اختلاف، اصل وہ فسادی جو ہے حق چھپانے والا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ توحید بیان کرنے والا فسادی نہیں ہے، فسادی شرک بیان کرنے والا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے والا فسادی نہیں ہے، ہاں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا، رد کرنے والا وہ فسادی ہے۔ صحابہ اکرام کا عظمت مقام، صدیق اکبر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرنے والا فسادی نہیں ہے، جو ان کو گالیاں دے گا وہ اصل فسادی ہے قرآن کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یقین کرو، ہماری مسجد اللہ کا شکر الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے مسجد بنے کو، ہمارا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی توحید سے خالی ہو، الحمدللہ ہمارا بیان اللہ کی توحید سے پر ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ بھی ہو جائے ہم نے درمیان میں سے اللہ کی توحید ضرور نکال دینی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ ذہن بن چکے ہیں سب کے، نظریات بن چکے ہیں کہ ہم کس نظریات کے حامل، اور ہمارے مقتدی بھی الحمدللہ توحید سننا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ کسی اور مسجد میں جا کے کرو تو صحیح توحید بیان، ذرا کرو ذرا، ٹھیک ہے۔ مولویوں کو کہہ دو، مولوی صاحب تو کہیں گے ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اچھا کرتے ہو؟ کون سی توحید بیان ہوتی ہے؟ جی ہم کہتے ہیں یہ سارے ساتوں آسمان اللہ نے بنائے، یہ زمینیں اللہ نے بنائی ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ وہ بدبخت یہ کون کہتا ہے یہ توحید ہے؟ یہ تو توحید نہیں ہے، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، سورج چاند کا نظام چلانے، یہ صورت ہے، یہ آئے گی سورج یونس کے اندر آئے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، میرے پیغمبر پوچھ ان سے ساری کائنات کے کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ میرے پیغمبر پوچھ ان سے تمہاری آنکھوں کا، کانوں کا مالک کون ہے؟ میرے پیغمبر پوچھ ان سے تمہارا خالق کون ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، مشرکین بتائیں گے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو اتنی توحید تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے یہ۔ ہاں توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کو وہ نیچے پکارتے ہیں نا، جن بزرگوں کو، ان کا رد کیا جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک چھیڑ خانی نہیں نہ ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ 4 حرفی دعوت دی تھی،
ٹھیک ہے، ان کے بتوں کا نام نہیں لیا تھا، ایک کا نام نہیں لیا تھا پہلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، نہ لات منات عزا حبل کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، گالیاں سننی پڑی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ اس کلمے کو سمجھنے والے تھے، وہ عربی دان تھے، سمجھ آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، لا کا مطلب سمجھتے تھے کہ یہ جو لا کی تلوار الہ کے اوپر پڑ رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ وہ جو 360 بنا کے رکھے ہو نا میدان کے اندر سجائے ہوئے بیت اللہ کے اندر، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا یہ اس کا مطلب یہ ہے، آگے جو اللہ کے بعد صرف اللہ کھڑا ہے، جو کچھ بھی رکھا ہے صرف اللہ کے پاس رکھا ہے، ہمارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بے بس ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، اس لیے ان کو آگ لگی تھی، اس لیے وہ سیخ پا ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوا رہے ہیں، لائٹیں بند کروا کے منہ لپیٹ کے پورا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 40-50 منٹ کا ذکر ہو رہا ہے، جی دل کا زنگ اترے گا، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، سمجھ آئیے؟ اور کھا پی کے روانہ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ ہمارے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب یہ بند کمرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا، بلکہ اس عوام کو، اس قوم کو الہ کا معنی بتاؤ، جب الہ کا معنی بتاؤ گے نا تو تیرے گلے کے اوپر پھر چھری چلے گی، الہ کا معنی بتاؤ گے پھر تجھے پتھر پڑیں گے، الہ کا معنی بتاؤ گے پھر تو قوم تیری مخالفت کرے گی، جب تو نے الہ کا معنی ہی نہیں بتانا تو سب تیرے ساتھ خوش رہیں گے، کوئی تجھے نہیں چھیڑے گا، کوئی تجھے گالی نہیں نکالے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کھول کے بیان کرو، اس کا معنی کھول کے بیان کرو۔ الحمدللہ آیت الکرسی میں آپ کو سمجھا کے آیا ہوں، 3 ہفتوں کے اندر میں نے آیت الکرسی سمجھائی، وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی ساری کی ساری، الحمدللہ محفوظ بھی ہے، ریکارڈ بھی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ 4 حرفی دعوت جو کائنات کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ رہے گا نا کائنات میں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ گویا روح ہے یہ 4 حرفی کلمہ، اس کائنات کی روح ہے، جب روح ہی ختم ہو جائے گی تو کیا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بسا کے، چلو قیامت برپا کر۔ اور اسی مسئلے کے اوپر یقین کرو، اسی مسئلے کے اوپر، یہ توحید والا مسئلہ اتنا مظلوم بنا کے رکھ دیا آج، اتنا مظلوم، کوئی بولتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، خدا کی قسم کوئی نہیں بولتا اس کے اوپر۔ فیصل آباد کے اندر اگر 500 مساجد ہے نا، صرف 10 مسجدوں کے اندر مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے، بس 490 مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور مسئلے بیان ہوتے رہیں گے، حالانکہ اللہ کی توحید ہے۔ اور شرک دیکھو ارد گرد کتنا شرک بڑھ رہا ہے، کتنا شرک بڑھ رہا ہے۔ اگر 100% شرک ہے تو اس کے مقابلے میں 1% ہے توحید بیان کرنے والے، صرف 1% ہے ہی نہیں کوئی، اور جو بیان کرتا ہے اس کے اوپر ہی فتوے لگ جاتے ہیں، جو بیان کرتا ہے وہ پاگل ہے، یہ مولوی بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ اپنے بھی پرائے بھی فتوے لگاتے ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں، یار یہ شر پھیلتا ہے، اس طرح شر پھیلتا ہے۔ آپ ذرا نرم لہجے کے ساتھ سمجھاؤ، نرم لہجے کے ساتھ، آپ چھیڑ خانی نہ کرو، چھیڑو نہ ان کو کچھ کہو نہ، آپ آرام سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، سمجھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ جتنے بھی نبی آئے ہیں جنہوں نے یہی کہا ما لکم من الہ غیر، کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ منفی دعوت ہے، یہ مثبت ہے، مثبت بعد میں ہے، پہلے منفی ہے۔ لا الہ کیا ہے، یہ اس بات ہے یا منفی ہے؟ منفی ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اس بات بعد کے اندر ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مثبت بیان کرو، منفی نہ کرو۔ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آگے کہ اللہ تعالیٰ مثبت رنگ اختیار کرنے کے بعد منفی رنگ اختیار کرتے ہیں ضرور۔ سورۃ نحل آ رہی ہے آگے انشاءاللہ، قریب ہی ہے، اور کمال کی اللہ نے اس کے اندر بھی ایک عجیب انداز میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے، عقلی دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عجیب و غریب انداز کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی اپنے مثبت چیزیں، میں نے یہ بنایا، میں نے کائنات میں یہ بنایا، میں نے سورج بنایا، سارا کام میں کرتا ہوں۔ آخر کے اندر آ کے اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے، لا یخلقون وہم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ہاں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا۔ جب تک توحید کے اندر منفی رنگ اختیار نہیں نہ کرو گے، اللہ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ کہنا آسان ہے اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، اللہ نے کائنات بنائی، یہ مثبت ہے، لیکن توحید مکمل کب ہوگی؟ جب منفی رنگ اختیار کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟
جب آپ اس کو سمجھاؤ گے نہیں بھائی جن قبروں کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہو انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کان دیے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، سمجھ آئی، ٹانگیں دی ہیں، طاقت دی ہے، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. پھر تم ان کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے نام کے نظر نیاز دو. جب تک آپ بتاؤ گے نہیں، آپ گناہ کے بارے میں نہیں بتاؤ گے یار یہ تیرا گناہ ہے اس کو ختم کر، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو کیسے پتا چلے گا پھر؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، تو اختلاف سے بات چلی تھی. اختلاف کون ڈالتے ہیں؟ بد عمل لوگ اختلاف ڈالتے ہیں، حق بیان کرنے والا وہ اختلاف نہیں ڈالتا. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک جماعت. فَاخْتَلَفُوا، پس اختلاف انہوں نے ڈالا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی کوئی بات جو سبقت کر گئی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے بیچ اس کے، فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بیچ ان باتوں کے جو وہ اختلاف کرتے ہیں. جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. صدق اللہ العظیم.